آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر لگی پابندی کا آخری دن ہے۔ تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ جلسہ ہوگا پیپلز پارٹی کا حیدرآباد میں، بلاول بھٹو زرداری اس سے خطاب کریں گے۔ گرفتاریوں کا سلسلہ تیز ہو چکا ہوا ہے پنجاب۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج جمعہ ہے اور آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر لگی پابندی کا آخری دن ہے۔ آج ہی تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ آج 18 اکتوبر بھی ہے اور سانحہ کارساز کے شہداء کی برسی کا دن بھی ہے۔ جلسہ ہوگا پیپلز پارٹی کا حیدرآباد میں، بلاول بھٹو زرداری اس سے خطاب کریں گے۔ اور پھر جو کل اور آج پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ گرفتاریوں کا سلسلہ تیز ہو چکا ہوا ہے پنجاب میں، مگر یہ والی گرفتاریاں تحریک انصاف سے براہ راست ان کا تعلق نہیں ہے۔ وہ جو طلباء مشتعل ہوئے پھرتے ہیں، جگہ جگہ آگے لگاتے پھرتے ہیں، ایک واقعہ افواہ پھیلی کہ ایک واقعہ ہوا ہے، ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پنجاب کالج کی، اور اس کے بعد ٹریگر ہو گیا معاملہ، اور طلباء جو ہیں وہ پنجاب بھر میں مختلف شہروں میں وہ مشتعل ہوئے۔ کل راول پنڈی میں اس پر شدید احتجاج کیا تھا، اور آج تحریک انصاف کی احتجاج کی کال کی وجہ سے حکومت پنجاب نے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں۔ یہ سارے معاملات اور ان معاملات کے ساتھ آئینی ترامیم، اس پر بھی بات ہوگی، کیونکہ آئینی ترامیم میں اب تک جن چیزوں پر اتفاق ہوا ہے ان چیزوں پر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے تو اس کے بعد وہ اپنی حتمی رائے دیں گے۔ ابھی تک تحریک انصاف نے آئینی ترامیم کے معاملے پر جو خصوصی کمیٹی تھی اس میں اپنا ڈرافٹ پیش نہیں کیا۔ آئینی بینچ بقول مولانا فضل الرحمان اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ آئینی بینچ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ تھی، تو پیپلز پارٹی آئینی عدالت سے ہٹ گئی، آئینی بینچ پر آ گئی، مگر پی ٹی آئی آئینی بینچ کی ڈیمانڈ پوری ہونے کے باوجود اگر مگر چونکہ چنانچہ اور عمران خان صاحب سے ملاقات کی شرط رکھ رہی ہے۔ تو ان سارے معاملات پر بات کریں گے، انتہائی اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک آپ نے ویلاگ دیکھنا ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں جو اب تک میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی وہ میں آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کرنے جاؤں گا، بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے بھی، مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی، ججوں کے حوالے سے بھی، اور جرنیلوں کے حوالے سے بھی۔ لیکن آغاز عمران خان صاحب سے کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب پر پابندی لگا دی گئی تھی 5-6 اکتوبر کو، کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی تھیں اور عمران خان صاحب لوگوں کو، اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہتے تھے کہ کسی کو سکون سے نہیں بیٹھنے دینا، شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس نہیں ہوتا تو نہ ہو۔ کل میں سن رہا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کو، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے 15 اکتوبر کا جو احتجاج تھا وہ ہم نے دوست ممالک کے سفیروں کی درخواست پر ملتوی کیا تھا، حالانکہ کسی کی درخواست پر انہوں نے ملتوی نہیں کیا تھا۔ ہوگا اندر کھاتے کوئی ایسی بات بھی ہوگی، لیکن انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی شرط مانے جانے پر، یا عمران خان سے ڈاکٹروں کا معائنہ کروانے کی شرط مانے جانے پر احتجاج کی کال واپس لی تھی، اور وہ بھی 14 اکتوبر کو رات گئے واپس لی تھی۔ تو کوئی ایسی چیز ابھی تک پی ٹی آئی سامنے نہیں لائی۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دوست ممالک سے کہ سفیروں کی بات اس لیے مانی تھی کیونکہ کل عمران خان کی حکومت ہوگی، حقیقی عوامی حکومت ہوگی، تو ہمیں انہی دوست ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کی درخواست مانی۔ تو یہی درخواست 2014 میں مانی جا سکتی تھی، لیکن نہیں مانی گئی، 126 دن کے دھرنے دیے گئے تھے۔ تو خان صاحب سے جو آج آخری دن ہے ملاقات کا، بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ کل یعنی 19 اکتوبر کو وہ عمران خان سے ملاقات کریں گے۔ عدالتی حکم ہے، اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ عدالت کا آرڈر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، کہ جس دن ملاقات کی پابندی ختم ہو اس سے اگلے دن عمران خان سے ان کی بہن اور ان کے وکیل اور ان کے ڈاکٹر ان سے ملاقات کروا لیں۔ تو بیرسٹر گوہر عمران خان کے کسی مقدمے میں تو وکیل نہیں ہے، لیکن پارٹی کے چیئرمین ہیں، تو وہ الگ بات کہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ان کو چیئرمین مانتے، گالیاں شالیاں دیتے ہیں بیچارے کو۔ لیکن بہرحال وہ ملاقات کل ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کل بھی عمران خان کی ملاقات پر پابندی نہیں اٹھے گی، پرسوں بھی نہیں اٹھے گی، ترسوں بھی نہیں اٹھے گی، کوئی آگے جا کر پیر منگل کو عمران خان کے اوپر جو ملاقاتیں ہیں اور اس پر جو پابندی ہے وہ اٹھ سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج امکان ہے باریک سا، اور کیونکہ وہ جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ آج سینٹ میں آئینی ترمیمی پیکج پیش کیا جائے گا،
تو جس کا امکان مجھے کم نظر آ رہا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ کل پیش ہو، سینٹ میں آج پیش ہو سکتا ہے، لیکن قومی اسمبلی میں کل پیش ہو یا سینٹ میں بھی کل پیش ہو۔ ہفتہ اور اتوار یہ حکومت کا ٹارگٹ تھا کہ اتوار تک ہم جو ہے وہ آئینی ترامیم پیکج منظور کروا لیں۔ اگر عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے تو خان صاحب پی ٹی آئی کو نہیں اجازت دیں گے آئینی ترامیم پیکج کا حصہ بننے کی۔ تو منظوری کی جو بات ہو رہی ہے کہ ہم عمران خان سے منظوری لینے کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آئینی ترمیم کے ساتھ جانا ہے کہ نہیں جانا، تو عمران خان صاحب نہیں چاہیں گے۔ ابھی تک تحریک انصاف اپنا آئینی مسودہ اس لیے بھی سامنے نہیں لائی، اور اس پر انہوں نے اس لیے بھی کام نہیں کیا کہ ان کا ٹارگٹ کچھ اور تھا۔ ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ کسی طرح ٹائم گین کریں اور پھر ٹائم پاس کریں، اور ٹائم پاس کر کے 25 اکتوبر تک معاملے کو لے جائیں۔ 27 اکتوبر کو منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے، اور پھر ہم ہوں گے اور ہماری سپریم کورٹ ہوگی۔ پی ٹی آئی کا، عمران خان کا خیال یہی ہے، اور پھر ہماری حکومت ہوگی۔ تو پی ٹی آئی اس طرف جا رہی تھی، اس لیے انہوں نے اس پر کام نہیں کیا، مگر دوسروں نے، کام کرنے والوں نے کام کر دیا۔ وہ انہوں نے نمبر بھی پورا کر دیا ہے، اتفاق بھی ہو گیا ہے۔ 2-4 چیزوں پر جو اتفاق رائے نہیں تھا وہ تقریباً مطلب معاملات طے ہو گئے ہیں۔ تو جیسے ہی ڈرافٹ کو لوک پلک ٹھیک کر دی جائے گی تو وہ پیش کر دیا جائے گا، اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس نمبر پورا ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جہاں تک کا معاملہ ہے، تو ابھی آج 18 اکتوبر ہے، اور آج بھی ان کا نوٹیفیکیشن نہ ہونا، اور یا کل تک نہ ہونا ان کا نوٹیفیکیشن، وہ یہ بتا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنے، اس لیے وہ آئینی ترمیم جو چیف جسٹس کے متعلقہ ہے اس میں 3 سینئر موسٹ جج صاحبان کے پینل والا جو آپشن ہے اس پر جانا چاہ رہے ہیں۔ دوسری آئینی ترامیم جو ہے جس میں پیپلز پارٹی 2 قدم پیچھے ہٹی ہے، میں نے کہا کہ میں آپ کو کچھ وہ انفارمیشن دوں گا جو میں نے پہلے کبھی شیئر نہیں کی۔ تو کل رات جو اجلاس ہوا تھا، بلکہ پرسوں رات ہو گیا، جو اجلاس ہوا تھا پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو ایف کا جاتی امراء میں جو مذاکرات ہوئے تھے، اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب اتفاق کی صورت نہیں بن رہی تھی تو ایک چھوٹی عمر کے لیڈر نے اپنے والد صاحب سمیت اور والد صاحب کی عمر کے تمام صاحبان کو کہا تھا کہ ایک چیز کہ ہماری عزت، سب کی عزت اسی میں ہے کہ ہم آئینی ترامیم پر اتفاق کر لیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوا ہوں، کہ ہم نے آپ وہ کچھ چھوڑ کے جائیں، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، مولانا صاحب، آپ وہ سب کچھ چھوڑ کے جائیں، وہ ایسا کچھ چھوڑ کے جائیں جس سے میری، مریم نواز کی اور اسد محمود کی سیاست مشکل نہ ہو، ہمارے لیے گھڑے مت کھو دیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے ان کو کہا تھا کہ آپ آئین اور قانون کے پیٹرن کے اوپر چلیں اور کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے پارلیمنٹ کی بالادستی اور سویلین سپریمیسی کمپرومائز ہوتی ہو۔ تو لہٰذا پیپلز پارٹی آئینی عدالت کی اپنی ڈیمانڈ سے یا اپنی تجویز سے پیچھے ہٹی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو دعویٰ کر رہے تھے کہ آئینی بینچ پر پی ٹی آئی بھی مان جائے گی، تو وہ پیپلز پارٹی نے مان لیا۔ لیکن دوسری جو 2 چیزیں ہیں جس میں ججز کے طریقہ کار، تقرر کا طریقہ کار، جس میں پارلیمنٹ کو اختیار ملنا، ججز کی جو ہے وہ ریفرنس امپیچمنٹ، اس میں پارلیمنٹ کا اختیار ہونا، اور پھر چیف جسٹس کے تقرر کا طریقہ کار، اس میں تبدیلی، یہ بڑی کامیابیاں ہوں گی اگر یہ تجاویز جو ہمارے تک پہنچ رہی ہیں ان پر عمل درآمد ہوتا ہے اور وہ آئینی شکل اختیار کرتی ہیں، وہ آئینی شک بن جاتی ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑی کامیابی ہوگی کہ آج تک ایک بھی جج سپریم کورٹ کا جس نے سازش کی ہو، جس نے آمروں کو، آئین توڑنے والوں کو تحفظ فراہم کیا ہو، جس نے ذوالفقار علی بھٹو شہید جیسے لیڈر کا عدالتی قتل کیا ہو، جس نے فاروق لغاری، غلام اسحاق خان کے ساتھ مل کر جمہوریت پر شب خون مارے ہوں، جس نے ضیاء الحق، پرویز مشرف کے ساتھ مل کر آئین کا حلیہ بگاڑا ہو، ان میں سے کوئی ایک جج بتائیں جس کا کبھی احتساب ہوا ہو، جس کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ سیاستدان ہر دور میں احتساب میں ہوتے، سولیوں پر بھی ٹانگے گئے، ہر دور میں ان کا احتساب ہوتا ہے، بیوروکریسی کا بھی ہوتا ہے، جرنیلوں کا بھی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ پرویز مشرف کو سزائے موت ہو گئی نا، بے شک ان کے جانے سے، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہوئی، لیکن ہوئی، وہ ایک مجرم کے طور پر دفن ہے، مجرم کے طور پر۔ وہ اس کو اب وہ اعزازات حاصل نہیں ہیں
جو ایک ریٹائرڈ آرمی چیف کو ہوتے ہیں، نہیں، جو ایک سابق صدر کو جو اعزازات حاصل ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں، وہ ایک مجرم کے طور پر، ایک آئین کے باغی اور غدار کے طور پر دفن ہے اس دھرتی میں۔ سیاستدانوں کو میں نے بار بار کہا کہ سزائیں ہوئی ہیں۔ فیض حمید جو ہے وہ کورٹ مارشل بھگت رہے ہیں، اور آپ مظاہر علی اکبر نقوی کی کرپشن پکڑی جائے تو صرف برخاست کر دیے جاتے ہیں، برطرف کر دیے جاتے ہیں۔ اعجاز الاحسن سازشیں کرتے ہوئے پکڑے جائیں، کرپشن لیتے ہوئے پکڑے جائیں، اس پلازا کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے پکڑے جائیں جس پلازا میں ان کے اپنے وہ تھی مفاد تھا، جن میں اپنا ان کا، وہ اعجاز الحق صرف ریزائن دے کے چلے جائیں۔ افتخار چودھری بلین آف ڈالرز کا نقصان پہنچا کر چلے جائیں۔ ملک کے وزیر اعظم کو نااہل کر کے چلے جائیں۔ ثاقب نثار ملک میں تباہی اور بربادی پھیلا کر چلے جائیں، وزیر اعظم کو نااہل کر کے چلے جائیں۔ گلزار لوگوں کو بے گھر کر کے چلے جائیں، ان کا کوئی احتساب نہیں ہوا، کوئی نہیں احتساب ہوتا۔ تو اگر 18ویں ترمیم کا جو طریقہ کار تھا، شک تھی، اگر وہ بحال ہوتی ہے جس میں یہ ہو کہ جی جوڈیشل کمیشن میں پارلیمنٹ کو برابر اختیار ہوگا، اور پھر ججز کا مواخذہ انڈیا کی طرح، امریکہ کی طرح پارلیمنٹ کرے گی، تو بڑی کامیابی ہے۔ کیونکہ یہ کالے کوٹوں والے، کالے جبوں والے، یہ سارے اپنے گناہ کالے جبوں میں چھپا لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں بھونڈ ہیں، تو ان کا احتساب کون کرے گا؟ وہ ان کا احتساب کی جب باری آتی ہے تو وہ کالے کوٹے والوں کو آگے کر لیتے ہیں، وہ آگے ہوئے ہیں کہ آئینی عدالت ہمیں نہیں چاہیے، آج نہیں کل، ابھی 26ویں آئینی ترمیم میں نہ صحیح، آگے چل کر ہو جائے گی، آئینی عدالت بنے گی، بن کے رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ جو ججز کے تقرر کا طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، جس میں یہ دیکھ کر جج لگایا جاتا ہے کہ جی میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے، میرے جونیئر کا یہ ہے، میرے چیمبر کا یہ ہے، اور یہ اتنے عرصے کے بعد وہ چیف جسٹس بن جائے گا، اس یہ سوچ کے ساتھ میں نے حماد غزنوی صاحب کو بار بار کوٹ کیا ہوا ہے کہ ان کا آرٹیکل تھا پچھلے ہفتے جنگ اخبار میں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ اگلے آرمی چیف کون ہوں گے جب تک وزیر اعظم نوٹیفائی نہیں کرتے، آپ کو نہیں پتا ہوتا الیکشن ہو جانے کے بعد بھی کہ وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ چیف سیکرٹری کون ہوگا، لیکن آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کون ہوگا، اور 10 سال پہلے پتا ہوتا ہے۔ یہ اتنا بندوبست کر کے گئے افتخار چودھری صاحب۔ تو وہ جو میں نے بات کی کہ میں آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کروں گا جو پہلے کبھی شیئر نہیں کی، تو وہ یہ ہو رہا ہے، اور یہ اگر ترمیم ہو جاتی ہے تو یہ بڑی کامیابی ہوگی پارلیمنٹ کی، اور دنیا جہان کے تمام مہذب ممالک میں کوئی احتساب سے بالا تر نہیں ہوتا۔ یہاں اگر مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس میاں داؤد بھیجتے ہیں اور پھر پارلیمنٹ اس کے ریفرنس کے اوپر کارروائی کا مطالبہ کرتی ہے، تو جناب بندیال صاحب، بلکہ ان کا تو نام میں نے لیا ہی نہیں، جو وہ جرم کر کے گئے ہیں، تو 63 کی تشریح کے نام پر وہ جو آئین ری رائٹ کر گئے ہیں، وہ بندیال صاحب جب پارلیمنٹ نے مطالبہ کیا مظاہر علی اکبر نقوی کے مواخذے کا، اس کی امپیچمنٹ کا، تو انہوں نے ایک بینچ میں شامل کر لیا کہ میں نے خاموش پیغام دیا ہے، بدماشیاں کرتے رہے یہ جج۔ تو اب اگر آئینی ترمیمیں ہو جاتی ہیں، بے شک آئینی عدالت نہیں بنتی، آئینی بینچ بھی بنتا ہے، جس کے اوپر ظاہر سارے لوگ بیٹھے ہوئے، سارے سیاستدان جنہوں نے آئین بنایا تھا، جن کے پاس آئین میں ترمیم کا اختیار ہے بذریعہ پارلیمنٹ، تو وہ جب یہ والی ترامیم بھی کر لیتے ہیں تو بہت بڑی کامیابی ہوگی، بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ آج 18 اکتوبر ہے، کیونکہ آئینی عدالت COD محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی اپروچ تھی، سوچ تھی، ان کا ویژن تھا۔ کس کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا؟ جنہوں نے بچے رلائے تھے۔ 11 سال آصف زرداری جیل میں رہے تھے، نواز شریف صاحب، یا پھر نواز شریف صاحب نے جن کے ساتھ مل کر آصف زرداری کے خلاف مقدمات بنائے تھے، پھر وہ اسحاق خان ہوں، پھر وہ فاروق لغاری ہوں، ان کے بنائے ہوئے مقدمات میں 11 سال جیل میں رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچے جوان ہو گئے، زرداری صاحب جیل میں تھے۔ لیکن جب مشرف نے مارشل لا لگایا تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نواز شریف کے دور کی جلاوطن ہوئی تھی، اور انہوں نے نواز شریف کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا، اور پھر میثاق جمہوریت کیا، اور پھر میثاق جمہوریت کے مطابق 18ویں ترمیم بھی کی۔
18 اکتوبر کو جب وہ آتی ہیں پاکستان تو کارساز پر بم حملے کیے جاتے ہیں. گولی نہیں چلتی، لاٹھی چارج نہیں ہوتا، ڈائریکٹ بم لگتا ہے، ڈائریکٹ. پیپلز پارٹی کے 20 جالے شہید ہو جاتے ہیں. اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید. اگر عمران خان کی سوچ رکھ رہے اول تو کوئی موازنہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، لیکن حالات جو ہے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کہتے ہیں پاکستان کو سری لنکا بنا دیں گے، کبھی کہتے ہیں پاکستان میں بنگلہ دیش ہو جائے گا. محترمہ بینظیر بھٹو شہید اگر اس دن چاہتی، کراچی کی سڑکوں پر 30-35 لاکھ لوگ تھے استقبال کرنے کے لیے آنے والے. انٹرنیشنل میڈیا نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا، BBC نے رپورٹ کیا تھا. اگر وہ چاہتی اس بم دھماکے کے بعد کہ نکل جاؤ، یہ فوجی چھاونی ہے. کتنا دور تھی فوجی چھاونی؟ جہاں حملہ ہوا وہاں دونوں طرف ایئر بیسز اور سارا کچھ. شاہراہ فیصل جو کراچی کو جانتے ہیں، اور آگے کتنا دور تھا کراچی کینٹ، ملیر کینٹ، کتنا دور تھے. تو چاہتی اعلان کر سکتی تھی کہ ٹھیک ہے میرے مشرف نے یہ کروایا ہے تو نکلو ادھر. نہیں کیا انہوں نے پرامن جدوجہد کا راستہ ہی اپنایا، پھر جلسے کیے. 27 دسمبر کو جب شہید کر دی گئی تو پورا ملک جل اٹھا. آصف زرداری نے ان کی لحد پر کھڑے ہو کر کہا کہ پاکستان کھپے، اور ان کے اس نعرے کے ساتھ پورا ملک جو جل رہا تھا، جلتی پر پانی ڈالا گیا، تیل نہیں ڈالا گیا. لوگوں نے آنسوؤں کے ساتھ پھر وہ آگے بھی بجھائیں. آج اس لیڈر کی پاکستان جب وہ آئی تھی تو اس کے اوپر حملہ ہوا تھا. تو آج جو لوگ سڑکوں پر نکل کر کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر گرفتار کیا گیا، ہم نہیں چھوڑیں گے کسی کو، وہ ان سے سبق سیکھیں. آج بلاول بھٹو زرداری جس مدبرانہ انداز میں لیڈ کر رہے ہیں سارے عمل کو، نوجوان ہیں لیکن بزرگوں کو سکھا رہے ہیں. میں جب PDM میں مولانا فضل الرحمان صاحب، اور میں نے بار بار یہ ویلاگس میں اپنی بات کی ہوئی ہے کہ اس دور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے تھے کہ بلاول چھوٹا بچہ یہ کیوں میرے ساتھ بات کرتے تھے. آج وہ مولانا فضل الرحمان صاحب متاثر ہیں بلاول بھٹو صاحب کے اپروچ سے، کیونکہ وہ اتفاق رائے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں. وہ نوجوان ہیں، وہ ہٹ درب ہو سکتا ہے، وہ کسی 72 سال کے بڈھے کی طرح نہیں سوچتا کہ اگر میں نہیں تو کچھ نہیں، اگر میری بات نہیں مانو گے تو کچھ نہیں. وہ پیچھے ہٹتا ہے. تو یہ اپروچ ہونی چاہیے قومی لیڈر کی کہ اگر آپ کے اوپر بم حملہ بھی ہوتا ہے، آپ کے 20 کارکن شہید بھی ہوتے ہیں اور وہ ناقابل شناخت ہو جاتے ہیں. گھڑی خدا بخش جا کر کوئی دیکھے کہ وہ لوگ جن کے چہرے مسخ ہو گئے تھے بم دھماکے سے، ان کی قبریں ہیں، اور ان قبروں کے اوپر کیونکہ کسی کی شناخت نہیں ہے لکھا ہوا ہے میں بھٹو ہوں. اور اتنا بڑا ظلم سہنے کے باوجود وہ لیڈر جو تھی وہ پرامن جدوجہد کر رہی تھی. وہ لوگوں کو اکسا نہیں رہی تھی کہ اگر میں نہیں تو کچھ نہیں. پھر ان کے جانشین بھی وہی کر رہے ہیں کہ آئین کے ذریعے، آئین میں ترمیم کے ذریعے دھاندلی ہوئی ہے تو کیا ہوا؟ 17 سیٹوں کے ساتھ بیٹھ گئی تھی 97 میں. تو یہ اپروچ ہونی چاہیے کسی لیڈر کی. افسوس کہ یہاں نہیں ہے. بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت ملے گی، وہاں سے منظوری لے کر پھر ہم. خورشید شاہ صاحب کل کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. بات بالکل ٹھیک ہے. یہ نہ آئینی ترامیم میں بیٹھیں گے، نہ عمران خان صاحب ان کو اس چیز کی اجازت دیں گے. یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آج کی جو کال ہے احتجاج کی، میں کل رات اس پر ویلاگ کر چکا ہوں، لیکن آج کی جو احتجاج کی کال ہے اس کے اوپر دفعہ 144 لگا دیا گیا پنجاب بھر میں 2 دنوں کے لیے، کیونکہ جو جذباتی نوجوان ہیں ان کو ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. تکلیف ہوتی ہے. کل میں دیکھ رہا تھا تصویریں راول پنڈی سے جو بچے گرفتار ہوئے، وہ جو لاک اپ کیے گئے نوجوان، چھوٹے چھوٹے میرے بچوں جتنے ہیں، کوئی مطلب وہ حوالات میں، ان کا کیا کیریئر ہوگا ان کا آگے چل کر. یہ ان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس واقعے کی آڑ میں جو ہے ہوا نہیں. کل مریم نواز نے ایک اور ویڈیو شیئر کی ہے اس بندے کی جس بندے نے کہا کہ جی بچی مر گئی ہے اور نکلو اور آگے لگاؤ. تو آج وہ PTI یہ حرکت کرنا چاہ رہی ہے. اس لیے آج جمعے کو انہوں نے کال دی ہے کہ جی نکلیں اور آگے لگائیں. کل FIA نے جو کیمپس 10 جہاں سے واقعہ کہا گیا تھا، الزام لگایا گیا تھا کہ جہاں بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اس کیمپس کی پرنسپل سعدیہ جاوید کی مدعیت میں FIR درج کی ہے. صحافیوں سمیت 20 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے خلاف ہونا چاہیے.
جس نے آگ لگانے کی کوشش کی ہے برطانیہ کی طرز پر ان کو گرفتار کر کے ان کو دنوں میں سزائیں ہونی چاہیے. 9 مئی کی طرح نہیں ہونا چاہیے. 1.5 سال گزر گیا 9 مئی کو. جو جینونلی 9 مئی میں ملوث تھے ان کو سزا ہوتی. جو 14 اور 15 اپریل کو زمان پارک کو لوگو ایریا بنا کر پولیس کے اوپر پتھراؤ کر رہے تھے, آپ کو پتا ہے پولیس کے اوپر پیٹر بم چلا رہے تھے, گولیاں چلا رہے تھے, گلیل چلا رہے تھے, پولیس کی گاڑیاں چلا رہے تھے, ان میں سے کسی ایک کو کسی عدالت نے سزا دی ہے؟ ابھی تک نہیں دی. اور پھر اگر ہم میری پارلیمنٹ کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ ہم نے آئینی ترمیم کرنی ہے, ہم نے عدالتی اصلاحات کرنی ہے, تو وہ کالے جبوں والے کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو سب سے ماورا ہیں. یا پھر ان کے جو افتخار چودھری نے نعرہ لگایا تھا نا, وہ سپاہی ہیں یہ سارے افتخار چودھری کے, تو وہ سپاہی سامنے آ جاتے ہیں. نہیں, اس طرح نہ ملک چلا کرتے ہیں نہ اس طرح ملک چلیں گے. آج 18 اکتوبر ہے, اسی سے سیکھ لیں کہ ایک لیڈر جس کو مارنے کا پورا بندوبست تھا, جس کے سامنے اس کے بچوں کی طرح ان کے ورکر جو تھے وہ ٹکا بوٹی ہوئے تھے, لوتھڑوں میں تبدیل ہو چکے تھے, لیکن اس کے باوجود اس لیڈر نے کہا نہیں میرا راستہ پرامن ہے, میں پرامن طور پر پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.